آرمی چیف اس وقت اوورسیز پاکستانیز کنونشن جو کہ اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں جاری ہے اس سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا روشن مستقبل ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو بھی پاکستان میں ہوا وہ منصوبے لے کر آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت خوش اور متاثر ہوا۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کی جانب سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں شریک ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں شریک ہیں ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اس وقت اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ پہلا خطاب کیا ہے، یہ پہلی بار ہے خطاب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور ان کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا کہ جو ان کے تحفظات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن اس وقت جاری ہے۔ ظفر ہاشمی اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے۔ ظفر بتائیے گا، پہلا خطاب ہے آرمی چیف کا، اوورسیز پاکستانیز کے درمیان وہ اس وقت موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں، کیا بتائیں گے آپ اس متعلق؟ جی، یہ پہلا اوورسیز کنونشن ہے جو یہاں انٹرنیشنل کنونشن جو ہے یہ منعقد ہو رہا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اور آج جو اس سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی اس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے اور عاصم منیر جہاں انہوں نے اس کنونشن سے خطاب بھی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم میں پڑتی ہے۔ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں یہ اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کی 10 نسلیں جو ہیں وہ بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیش بہا وسائل سے نوازا ہے جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ جس ملک میں بھی ہوں یاد رکھیں کہ آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے نظریے اور تہذیب سے ہے۔ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے، ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ کبھی جھکیں گے۔ آرمی چیف نے کہا جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی قربانی لازوال ہے جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکا نے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اچھا ظفر، آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا اور یہ ایک اچھی بات انہوں نے کہی ہے، واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بنا رہے ہیں وہ جان لیں کہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ان کو واضح پیغام انہوں نے دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پازیٹیو ہی ریسپانس ملے گا پاکستان کے لیے۔ جی بالکل، یہ جو لوگ اس طرح کا بیانیہ دیتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ جو باہر جا رہی ہے اور یہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے اور اس طرح کا ایک جو
بیانیہ ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی پر آرمی چیف نے کہا کہ یہ جو برین ڈرین کا بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور لوگ جان لیں کہ یہ برین ڈرین ہے، اور برین ڈرین جو ہے نہیں بلکہ یہ برین گین ہے، یعنی یہ ملک جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ واپس آ کر پاکستان کی باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کی در حقیقت خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ لوگ پاکستان جو باہر سے سیکھ کر آتے ہیں، یہ جو باہر سے ترسیلات زر پاکستان کو ملتی ہیں وہ در حقیقت ہمارے جو اس ملک کے جو ہے وہ فائدہ ہے، اور اس ملک کی معیشت کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے اور اس پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ در حقیقت ایک برین گین ہے جو پاکستان کے فائدے میں ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ آرمی چیف کو اپنے درمیان پا کر اور ان کا خطاب سن کر جو باتیں انہوں نے کی ہیں، بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں اوورسیز پاکستانیز سے متعلق، پھر بلوچستان سے متعلق انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے پاکستان اوورآل جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ بات کی، اور خاص کر کے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں ان پر جو ہے وہ خاص کر کے توجہ دلانے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیز جو بیٹھے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ ہم اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے خوش تھے۔ جی بالکل، وہ آرمی چیف کو اپنے درمیان پا کر اور جس طرح کہ آرمی چیف نے ان سے خطاب کیا اس پہ ان کا جوش و جذبہ جو تھا وہ بہت دیکھنے کے لائق تھا، اور جس تمام مسائل جو ہیں نہ صرف جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے اس میں گفتگو کی، اس کے علاوہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس پر بڑے کھل کر جو ہے وہ آرمی چیف نے اظہار خیال کیا۔ اس میں بلوچستان کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس پر انہوں نے جو ہے کھل کر بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ مٹھی بھر جو یہ دہشت گرد ہیں یہ بلوچستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جو یہ ایک بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ناکامی ہوگی، ان کی 10 نسلیں جو ہیں وہ بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور مسلح افواج جو ہیں وہ عوام کی تائید و حمایت کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ نمٹیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی دہشت گردی کا جو ہے یہاں بڑی بہادری جرت سے مقابلہ کیا گیا، اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، تو یہ جو اس طرح کا بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس پر بہت بڑی حد تک کنٹرول پایا گیا ہے، اور آئندہ بھی ہم اس کا مقابلہ جو ہے وہ بھرپور جرت اور جواں مردی کے ساتھ کریں گے، اور وہ لوگ جو بلوچستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پاک فوج جو ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور پہلے بھی اس نے اپنے اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں، اور آئندہ بھی یہ جو ہے اس مسئلے کے ساتھ اسی جرت اور بہادری کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے غزہ کے معاملے پر بھی بات کی، کیونکہ غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اس وقت نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں پاکستان کی حمایت جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی درست نہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی جو جدوجہد ہے اس کی حمایت کرتا ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور ان کی جو ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے ظفر ساتھ رہیے گا۔